السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نگران وزیر اعظم کون؟ چودھری نثار علی خان، مشاہد حسین سید یا صادق سنجرانی؟ یہ نام کب، کہاں اور کیوں ڈسکس ہوئے، کس نے کس کی مخالفت کی اور کیوں کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیلات ہیں اس خبر کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے۔ اور پھر آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہی نااہلی کس مقدمے میں ہوگی، یہ خود ہی بانڈا پھوڑ دیا ہے، اور یہ بانڈا انہوں نے کہاں پھوڑا، کب پھوڑا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی بڑی شدید خواہش ہے، وہ پتہ نہیں لانگ مارچ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن وفاقی حکومت نے تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ ان تیاریوں کی بھی دلچسپ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی تو لانگ مارچ کی تیاریاں کافی عرصے سے مکمل نہیں ہو رہی۔ وہ 25 مئی کو کہہ کے گئے تھے کہ میں جناب 6 دن کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں، لیکن وہ نہیں آ پائے، اور ابھی تک وہ باوجود کوشش کرنے کے 4-5 جلسوں سے تو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگلے جلسے میں اعلان کروں گا، لیکن ابھی تک وہ اعلان نہیں کر پائے۔ کس بات کا؟ لانگ مارچ کا، بلکہ خود عمران خان صاحب کے الفاظ میں واردات کا، کیونکہ انہوں نے اپنی آخری تقریر میں یہ کہا کہ اس بار جو ہم اسلام آباد میں واردات کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے بڑی واردات ہوگی۔ ہم نہیں کہہ رہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن جو اسلام آباد ہے وہاں پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ خان صاحب آئیں نہ آئیں ان کی تیاری مکمل ہے۔ وہ تیاری کیسے مکمل ہے جناب؟ یہ صورتحال ہے کہ آنسو گیس کے شیل کے حوالے سے بڑی ایک اہم خبر آئی، اگرچہ کہ جو نفری ہے اضافی وہ تو انہوں نے تمام جتنا ارینجمنٹ تھا پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اس سے دگنا نفری ان کے پاس موجود ہے۔ آنسو گیس کے شیل کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ وفاقی پولیس کے پاس روٹین میں جو سٹاک میں ہر وقت موجود رہتے ہیں آنسو گیس کے شیل وہ تقریباً 15,000 ہیں، اور جو 25 مئی والا لانگ مارچ ہوا تھا اس میں تقریباً 8,000 آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے تھے۔ اب پتہ چلا ہے کہ 45 یا 50,000 مزید آنسو گیس کے شیل منگوائے گئے ہیں، اور وہ اسلام آباد پولیس کو موصول ہو گئے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ 7 کروڑ روپے مالیت کے شیلز ہیں، یہ آ گئے ہیں۔ سو خان صاحب ادھر تو تیاری مکمل ہے، آپ بھی بسم اللہ کریں اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، کیونکہ رانا صاحب نے تو تیاری پوری کر لی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، عمران خان صاحب کس مقدمے میں نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ یہ بانڈا انہوں نے خود ہی پھوڑ دیا، کیسے پھوڑا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب نے آج جو جی سی کالج، جس کو گورنمنٹ کالج پر کہا جاتا ہے، وہ یونیورسٹی بن چکی ہے، جی سی یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کی۔ اب وہاں پہ جو تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اس کے اوپر اور بھی بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، اور وہ اعتراضات بڑے بجا ہوں گے۔ وہ اعتراضات یہ ہیں کہ ہم نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا، اپنی رپورٹنگ کیریئر میں دیکھا کہ سیاستدان، وزراء اعلیٰ، وزراء اعظم، صدر، گورنر، اس طرح کے لوگ جاتے رہتے ہیں جو تعلیمی اداروں کی تقریبات میں، لیکن جب وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر اس تقریب کے ماحول کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر تعلیمی ادارہ ہے تو وہاں پہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں، گچے کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بڑا میچور ہو گیا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے وہ بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ان کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان میں جو تعلیم کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کن کن شعبوں کو اپنانا چاہیے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر وہ کسی بھی شعبے کے ایکسپرٹ ہے اس حوالے سے وہ طلبہ کو گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ ڈگریاں دیتے ہیں، یا وہ جو بھی انہوں نے جس مقصد کے لیے ان کو مہمان خصوصی بلایا گیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں پورا، اور آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا جو آج انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے جو وہاں پہ تقریر کی ہے وہ مکمل طور پہ ایک سیاسی تقریر کی ہے، اور سیاسی تقریر کیا ہے جسے آپ مطلب اس کو ہم سیاسی گالیاں کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو آپ بار بار ڈیزل کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ بوٹ پالشیا کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ چیری بلاسم کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں تو عمران خان صاحب نے کی، اور وہاں پر جو عمران خان صاحب ویسے مجھے تو کم از کم یہی توقع تھی کہ وہ ایسی باتیں کریں گے، کیونکہ وہ اس طرح کی بات کرنا ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جو تعلیم سے متعلق ہو جو کہ کرنی چاہیے تھی وہاں پر ان کو جو تقریب تھی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو وہاں پہ بلوایا کیوں گیا تھا؟ بلوایا تھا جی ڈاکٹر سلان خالد نے۔ ڈاکٹر سلان خالد کو جب پرویز لائی کے پاس حکومت آئی تو ان کو سربراہ بنایا گیا، وہ پنجاب کے آئی ٹی بورڈ ہے غالباً اس کا، تو انہوں نے جناب یونیورسٹی سے بات کر کے عمران خان صاحب کو چیف گیسٹ بنا لی۔ اب وہ جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں یہ اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پولیٹیشین کو بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ وہ اب تو پرائم منسٹر بھی نہیں ہے اور وہ کوئی وزیر بھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے۔ بہرحال چلیں پھر بھی بلا لیے تو کوئی بات نہیں، ایک
پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، لیکن پھر انہوں نے جب آ کے بات کی تو انہوں نے بچوں کے کیریئر کے بجائے اس طرح کی بات کی. مجھے بڑا ذاتی طور پر بڑا افسوس ہوا کہ کسی تعلیمی ادارے میں جا کے اس طرح کی بات کرنا کہ آپ کی جو پہلے آپ نے لوگوں کا ہمارا جو سوشل فیبرک تھا اس کو خراب کیا. ہم نے بہت پالیٹکس دیکھی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی دیکھی، اس کے بعد میں رپورٹنگ کی طرح پالیٹکس دیکھی. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں جا کے ہراساں کیا جائے. اب کل کے واقعے کو لیجئے جو یو کے میں ہوا، وہ جتنے وہاں پہ جو چند ایک لوگ تھے جنہوں نے مریم اورنگزیب کو جس طرح ہراساں کیا، اسی مریم اورنگزیب کو مسجد نبوی کے اندر ہراساں کیا گیا. وہ جنہوں نے ہراساں کیا عمران خان صاحب کی محبت میں آگے یا ان کے کہنے میں آگے، اب ان کو سزائے بھی ہوگی، وہ جیلوں میں بھی چلیں گے، وہ جرمانے بھی دیں گے، لیکن خان صاحب نے ان کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا، اس لیے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ایک ٹیشو پیپر تھے استعمال کیا اور پھینک دیا اور کسی نے ان کو نہیں پوچھنا. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ دنیا میں ایک مقافات عمل کی جگہ عمران خان صاحب جس طرح کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور جس طرح جو لوگ کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ وہ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ سبق حاصل کرنا اصل بات ہوتی ہے. تو خان صاحب نے ہمارا سوشل فیبرک بڑا تباہ کیا. اب یہ جو جنریشن تھی جن سے آج عمران خان صاحب جی سی یونیورسٹی میں مخاطب تھے، یہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے. انہوں نے کل اس ملک کو چلانا ہے، انہوں نے اس معاشرے کا ایک اچھا شہری بننا ہے، انہوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے. تو ان کو اگر ہم یہ کہہ کے بھیجیں گے کہ سارے چور ڈاکو ہیں، یہ کوئی بوٹ پالشیا ہے، کوئی ڈیزل ہے، مطلب ایک یا اس طرح کی لینگویج کو ہم سننے کے عادی نہیں تھے پاکستان کے اندر، جو کہ عمران خان صاحب نے متعارف کروائی. اور اب افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو بھی اب بھی نیکسٹ جنریشن میں بھی اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. مجھے ذاتی طور پہ کم از کم بہت دکھ ہے، تو اس لیے میں نے آج کے اس پروگرام میں بات کی. اب بات کرتے ہیں جو اسی ایونٹ میں خطاب کرتے دو اور باتوں میں بھی مجھے بڑا ذاتی طور پہ تکلیف پہنچائی. ایک تو آج صبح ایک حادثہ ہوا تھا جس میں پاک فوج کے دو میجر سمیت جو ہے وہ 6 اہلکار شہید ہوئے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. نہ صرف یہ کہ اس پہ کوئی بات نہیں کی بلکہ آگے بڑھ گئے. آگے کس طرح بڑھ گئے؟ آگے اس طرح بڑھ گئے کہ ایک طرف یہ حادثہ ہوا ہے، اور یقیناً پاک فوج کے لیے بھی، ہر پاکستانی کے لیے یہ دکھ کا دن ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ہمارے پاک فوج کے جوان مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے. لیکن بہرحال دکھ کی بات ہے. تو عمران خان صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جناب میرے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی امریکہ کی، اور ڈونلڈ لو نے ہمارے سفارتکار کو کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم کارروائی نہیں کریں گے. وہ یہ کس کو میں پیغام دے رہے تھے؟ وہ کچھ چند ایک اسٹوڈنٹس نے کہا نیوٹرلز. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے آواز نہیں آئی، ضرورت دوبارہ بتائیں یہ کس کو پیغام دے رہے تھے. تو پھر زیادہ لوگوں نے، بچوں نے کہا کہ نیوٹرلز. تو اب وہ نیوٹرلز تو عمران خان صاحب پاک فوج کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ فوج کہتی ہے کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی سیاست میں کردار نہیں. تو جس وقت ہمارے وہاں پہ شہداء تھے ہیلی کاپٹر حادثے کے، اس کا ایک سوگ کی کیفیت میں تھی فوج. تو عمران خان صاحب جی سی یونیورسٹی میں جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے ان سے نیوٹرلز کے خلاف نعرہ بازی کروانے میں مصروف تھے، جو کہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. اسی طرح لسبیلا حادثے کے بار بھی ایسے ہی ہوا تھا. جس طرح کی ٹرولنگ وہاں پر کی گئی ان لوگوں کی جو شہداء تھے، ان کی فیملیز کو جس طرح سے دکھ پہنچا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب نے بھانڈا کیسے پھوڑا؟ عمران خان صاحب نے بھانڈا اپنی نااہلی کیسے پھوڑا کہ وہ چونکہ کرتے تو بڑی سمجھداری ہے اپنی طرف سے کہ جناب میں ابھی الیکشن کمشنر کے خلاف بات کر دوں گا، تو ان کو پتہ تو ہے کہ وہ کس مقدمے میں نااہل ہو سکتے ہیں. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو بظاہر ان کو اطمینان ہو گیا کہ جس طرح آرڈر پہ لکھا ہے کہ عدالت نے ان کی معافی سے مطمئن ہے، تو وہ شاید وہاں سے ان کی جان بچ جائے. لیکن یہ جو توشہ خانہ والا ریفرنس ہے، عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اس میں نااہل ہو جائیں گے. اگرچہ کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو اس طرح اس کی پیروی نہیں کری مقدمے کی جس طرح کرنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے صحیح بات کہ وہ اس میں کیا ہے اس سارے معاملے میں. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ نون لیگ کا ذاتی ملازم ہے. اب یہ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے، ایک تعلیمی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کا ذاتی گھریلو ملازم بنا ہے. اور اب جو ہے وہ ایک اور آڈیو لیک آنے والی ہے جس میں مریم جو ہے وہ بتا رہی ہیں شہباز شریف کو کہ جی وہ میری بات ہوگی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اور وہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نااہل کر دے گا. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب چلاکی دکھا رہے ہیں کہ وہ پہلے الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی کوشش کریں جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا اور فیصلہ غلط جو اس کے خلاف ہی آئے گا، تو وہ آلریڈی اس کو متنازع بنانے کون سا حملہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ نہیں کیا. ان کے وزراء نے، انہوں نے، ان کی بھی بڑی ہمت ہے جو برداشت کرتے رہے. ابھی انہوں نے پھر یہ کام کیا. لیکن اس سے زیادہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو 3 آڈیو لیکس آئی تھی، یہ تو ڈارک ویب پہ بطور سیمپل آئی تھی کہ جناب پاکستانی پی ایم کی ہمارے پاس 8 GB کی جو ہے وہ موجود ہے ریکارڈنگ، تو یہ اس کا سیمپل ہے. تو یہ تو سیمپل نکل آئے تھے. تو اس کے آگے جو ہے وہ ریکارڈنگ میں کیا ہے یہ عمران خان صاحب کو کیسے پتہ ہے؟ عمران خان صاحب کو پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو $3.5 کروڑ انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی اس سے زیادہ کی بولی دے کے پھر انہوں نے خرید لی ہوں گی. تو یہ بھی اس چیز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ خان صاحب کے پاس وہ آڈیو ٹیپس ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں
کہ آگے آڈیو ٹیپس میں یہ کچھ الیکشن کمشنر کے حوالے سے مریم یہ کہہ رہی ہیں، تو یہ خان صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ تو خان صاحب نے یہ خود بتا دیا، خود یہ باتیں پھوڑ دی کہ وہ کس مقدمے میں نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ نگران وزیر اعظم کون؟ جی نگران وزیر اعظم کے نام آئے کیسے؟ یہ واقعہ جناب اس طرح سے ہے کہ جب عارف علوی صاحب جو کہ ہیں تو صدر پاکستان، لیکن عمران خان صاحب کے لیے تو پارٹی کارکن ہی ہے، اگرچہ کہ یہ غیر آئینی ہے، جیسے اسپیکر بھی ان کے جو ہے تھے اور ڈپٹی اسپیکر بھی وہ پارٹی کارکن کے طور پر زیادہ کام کرتے تھے، ٹویٹس کرتے تھے عمران خان صاحب کے حق میں تحریک عدم اعتماد کے دوران۔ آئین کے تحت وہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن وہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح عارف علوی صاحب بھی بڑی کوششیں کرتے رہے، جیسے یہ پچھلے دنوں خبر آئی، ہم نے بھی دی اور بھی دوستوں نے دی کہ جی عارف علوی صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر چلے گئے، جا کے ان کی میں نے طلب کیا کہ جی آپ آئیں وان صدر میں عمران خان سے مل لیں، تو وہ بہرحال پھر راضی ہو گئے اور جو ہے وہ انہوں نے بتایا شہباز شریف کو اور وہاں پہ چلے گئے، یعنی کہ شہباز شریف پرائم منسٹر سے کی اطلاع کے بغیر یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو ہوا وہ آگے چل کے بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جناب معاملات یہ تھے کہ جب یہ ساری باتیں چل رہی تھی تو 3-4 اس میں فریق تھے۔ ایک تو صدر صاحب تھے جو کہ بظاہر جو مصالحت کرا تھے، دوسرا فریق تھے عمران خان صاحب، تیسرے فریق تھے پی ایم ایل این اور اتحادی ان کے، اور چوتھے جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس وقت یہ 2-3 آپشنز ایسے رکھے گئے کہ جی کیوں نہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو الیکشن دے دیتے ہیں۔ جہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے چلاکی کی تھی اور چلاکی وہ گلے پڑ گئی ان کی۔ جب یہ حکومت نئی آئی تھی، شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے، تو ابتدا میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ 2-3 ضروری قانون سازیاں کر کے اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ اور یہ جب لندن گئے نواز شریف صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی، پہلی میٹنگ بطور پی ایم جب یہ وہاں پر گئے تھے لندن میں، تو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں جب شہباز شریف سے پاکستان پہنچیں گے تو اگلے 48 گھنٹوں میں اسمبلی توڑ دی جائے گی اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو پتہ چل گئی مبینہ طور پہ، اور عمران خان صاحب بنے چلاک اپنی طرف سے۔ انہوں نے ساتھ ہی وہ جو لانگ مارچ کے لیے بندہ ہفتے 10 دن کی تاریخ ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی پرسوں میرا لانگ مارچ ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے چلاکی یہ 48 گھنٹے کے ٹائم ہے میں یہ اعلان کر دوں گا تو پھر یہ ایک تاثر جائے گا، واہ واہ خان صاحب بڑے ٹارزن ہیں۔ خان صاحب کے لانگ مارچ سے ڈر کے جناب یہ اسمبلی توڑ دی گئی ہے اور پھر الیکشن خان صاحب نے بزور طاقت حاصل کر لی ہیں۔ تو یہ بات جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا، پھر گورنمنٹ نے کہا جاؤ یار ہم نہیں کراتے الیکشن، جو کرنا کر لو، اب الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو گئے۔ پھر خان صاحب پریشان ہو گئے کہ اب یہ منہ سے بات تو نکل گئی تھی، وہ اس لانگ مارچ کا بھی جو کچھ بنا سو بنا، اس کے بعد سے وہ کہتے تھے کہ 6 دن کے بعد میں دوبارہ آؤں گا لانگ مارچ لے کے۔ وہ 6 دن 5 مہینے تقریباً ہو گئے، ابھی تک تو وہ نہیں آئے۔ لیکن وہ عارف علوی صاحب پھر بیچ میں پڑے کچھ دن پہلے، اور یہ مسالت کی بات ہوئی، وہاں بھی یہ 3 نام سامنے آئے جی۔ 3 نام پیش کیے گئے، چودھری نثار کا، مشاہد حسین سید کا اور صادق سنجرانی کا۔ صادق سنجرانی صاحب عمران صاحب کی خواہش پہ ان کا نام شامل کیا گیا تھا، اور مبینہ طور پہ صادق سنجرانی کے نام پر جو ہے مسلم لیگ نون ایگری نہیں تھی، اور آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب دوسرا نام تھا چودھری نثار علی خان کا۔ چودھری نثار علی خان عمران خان صاحب کے پسندیدہ تو نہیں تھے، پسندیدہ تو ان کے صادق سنجرانی تھے، لیکن وہ چودھری نثار کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ وہ ملاقاتیں شاید بھی ہوئی تھی نا بنی گالہ میں، ان کی 1-2 ملاقاتیں بھی کوئی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہوئی تھی۔ تو چودھری نثار صاحب پہ عمران خان صاحب کہتے تھے چلیں مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ بن جاتے ہیں۔ تیسرا نام تھا مشاہد حسین سید پہ، جس پہ مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ بھائی چودھری نثار پہ تو مریم نے اور نواز شریف نے کہا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو چودھری نثار کے ہم نہیں ایگری ہوں گے لیکن مشاہد پہ ہم ایگری ہو سکتے ہیں۔ اب یہ باتیں چلی، تو یہ باتیں کیوں چلی تھی؟ کیونکہ یہ بات ہو گئی تھی کہ جی چلیں ٹھیک ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ چلیں عمران خان سچی بات یہ ہے مبینہ طور پہ فیس سیونگ مانگ رہے تھے، یار میں نے اپنی تاریخ چلائی ہے تو آپ الیکشن چلیں لیٹ ہی اناؤنس کر دیں لیکن دے دیں، ڈیٹ دے دیں، ہم کہہ سکیں جی ہم نے الیکشن لے لیا ہے۔ تو پہلے عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی یہ دسمبر سے پہلے ہو جائیں، لیکن کہا گیا کہ نہیں چلیں اگست تک کا پیریڈ اگلے سال تک، تو چلیں مارچ اپریل میں آپ کو الیکشن 2-3 ماہ پہلے یہ نہیں کہ ٹائم سے مل جاتا۔ خان صاحب اس چیز پہ راضی تھے، لیکن ہوا کیا، جب عارف علوی صاحب نے بلوایا آرمی چیف صاحب کو، ریکویسٹ کی کہ جی آ کے ملے خان صاحب سے، وہ مل لیے، تو وہاں پہ جو عمران خان صاحب جو ہے وہ چوڑے ہو گئے، اور چوڑے اس طرح سے ہو گئے کہ انہوں نے وہ وہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بس اب میں تو ابھی ہو گیا ہوں، چیف جو چل کے آ گیا بھائی وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو ایک آئینی عہدہ ہے اس کا احترام کیا انہوں نے، اور وہ پرائم منسٹر کو باقاعدہ اطلاع کر کے آئے۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میں اب جو ہوں وہ بڑی پاور میں آ گیا ہوں اور سب لوگ میرے سامنے جھک گئے ہیں، تو انہوں نے جناب الیکشن فوری کرانے کے لیے ایک تڑی لگا دی۔ انہوں نے کہا اگر آپ الیکشن میرے دیے ٹائم پیریڈ پہ نہیں کرائیں گے مبینہ طور پہ تو پھر ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، پھر مجھے نہ کہنا میں الیکشن لڑوں گا۔
تو چیف ہوتا ہے بھائی، وہ جنرل ہوتا ہے فوج کا، اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ تڑی تڑی تو کسی کی نہیں مانتے نا. آپ ریکویسٹ کر کے کوئی بات ان سے کروا لیں تو کروا لیں، تڑی والی بات تو چلتی نہیں ہے وہاں پہ. مطلب فوجیوں کے سامنے تڑی کدھر چلتی ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو دل کرے کریں، آپ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الیکشن ہو، آپ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے. تو خان صاحب نے یہ دوسری دفعہ چلا کے دکھائی، ایک دفعہ اپنے لانگ مارچ پہ کہ 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جانی تھی اور نئی الیکشن ہو جاتے، وہ انہوں نے لوز کیا اپنی چلاکی دکھانے کے چکر میں کہ جی میں لانگ مارچ اعلان کر دوں گا تو مجھے کریڈٹ مل جائے گا. اور دوسرا یہ جب چیف صاحب وہاں پہ چلے گئے مبینہ طور پہ ایوان صدر میں، تو وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بھی وہ چلاکی دکھانے کی کوشش کی، وہ تڑی لگانے کی کوشش کی، تو وہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ جی جاؤ پھر جو تسی کرنا ہے کر لو. یہ معاملہ اتنا تھا. ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ دلچسپ اسٹوری بھی شیئر کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.